الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ یہ سورہ نساء کی 127 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہے جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہے، اور یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ اس آیت میں دو کمزور، مظلوم اور جس کا حق ادا نہیں کیا جاتا عام طور سے، ان کے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ شریعت مطہرہ کے آنے سے پہلے عورتوں کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ جب شریعت مطہرہ نے ان کے متعلق احکامات نازل فرمائے اور ان کے حقوق بیان فرمائے، اور خاص طور سے میراث میں ان کو جو حصہ ملتا ہے ان کے حصے مقرر کیے کہ میراث میں عورتوں کو بھی حصہ ملے گا،
یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے ایک ایک شکل، ایک ایک صورت، اس کے حکم عورتوں اور مردوں کے متعلق میراث کے بارے میں نازل فرمائے۔ اگر باپ کی ایک بیٹی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، ایک سے زائد ہے تو کتنا ملے گا، اگر بھائی بھی شریک ہے تو کتنا ملے گا، اگر ایک بیٹی ماں کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، ہر ایک کو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا۔ جب میراث کے احکامات بیان ہوئے تو چونکہ عرب میں یہ ماحول تھا کہ وہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، تو یہ حکم اس ماحول میں بہت عجیب لگا، بلکہ بعض صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو عورتوں کے متعلق جو احکامات بتلائے گئے ہیں کہ ان کو یہ حق ملے گا، وہ کچھ مدت کے لیے ہوں گے، اور گویا یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم اب منسوخ ہونے والا ہے، ٹیمپرواری یہ حکم اللہ نے دیا ہے، کچھ وقت کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ جب ایک مدت گزر گئی اور گزرنے کے بعد بھی جو عورتوں کے متعلق احکامات اللہ نے نازل فرمائے تھے وہ منسوخ نہیں ہوئے، بلکہ اس کے اوپر عمل کو ضروری قرار دیا گیا، تو پھر کچھ صحابہ کی جماعت، کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں پہلی چیز بیان فرمائی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ یہ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اسی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے وہ اپنی آیتوں میں صاف صاف بیان کر دیا ہے، یعنی گویا وہ حکم منسوخ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ میراث میں عورتوں کو حق دیا جائے گا، یہ حکم منسوخ ہونے والا نہیں۔ آگے یتیموں کے متعلق کچھ بات بیان فرمائی، اور اس طرح کے احکامات اسی سورت کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے۔ تو اللہ نے یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کتاب یعنی قرآن کے اندر جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس میں یتیم عورتوں کے بارے میں بھی شریعت کے حکم بیان کیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو مقرر شدہ حصہ ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو نکاح کے طریقے ہیں اس کو بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ یتیموں کے متعلق بیان کیا کہ ان کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ جب زمانہ گزرتا گیا تو ابھی ہمارے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر میراث کے معاملے میں اور یتیموں پر اب بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ان میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے، اور وہ بھی ان احکامات میں عمل کرنے سے پیچھے ہیں۔ گویا یوں کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ دوسری چیز جو یتیموں کے بارے میں بیان کی گئی تو اس کے اندر علماء نے اس زمانے میں ہونے والی مختلف شکلوں کو بھی ذکر کیا
اور اس طرح کی شکلیں اس زمانے میں بھی رائج ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم یتیموں کا مال مت کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے تم یتیموں کے مال کو ہضم نہ کرو۔ ان کے مال کو اگر وہ یتیم ہیں تو حفاظت سے رکھ کر جب وہ بالغ ہو جاوے تو ان کی اس امانت کو ان کو ادا کر دو۔ یتیم کہا جاتا ہے ایسا بچہ جو نابالغ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ جب وہ بلوغ کو پہنچ جاوے تو پھر اس کو یتیم نہیں کہا جاتا ہے۔ اور جانوروں کے متعلق یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی ماں اگر ہو تو وہ یتیم نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو جاوے تو اس جانور کو گویا یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیموں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اس کی مختلف شکلیں علماء نے لکھی ہے۔ پہلی یہ کہ مال ہی کو ہضم کر جاتے تھے۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ اس مال کو اپنے مال سے بدل دیتے تھے۔ یتیموں کا مال عمدہ ہے، اچھا ہے، اس کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اپنے پاس جو گھٹیا مال ہے وہ ان کے لیے رکھ دیا۔ جیسے عام طور سے اس زمانے میں بکریاں اور جانوروں کا رواج تھا۔ اب کسی یتیم کے مال میں بکریوں کا ایک ریوڑ آیا اور وہ عمدہ ہے، تو جو یتیم کا سرپرست ہوتا تھا، جس کی ماں تحتی میں وہ یتیم رہتا تھا، تو وہ سرپرست یتیم کا وہ مال لے کر اس کو استعمال کر لیتا تھا اور پھر اس کی جگہ گھٹیا مال جو ہے رکھ دیتا تھا۔ تو اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا، بلکہ شروع میں تو یہ حکم بھی نازل کیا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا کر بھی مت کھاؤ۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کو بڑی پریشانی بھی ہوئی کہ یتیم کے مال سے الگ کھانا بنتا تھا اور اپنا الگ کھانا بنتا تھا۔ گویا ایک ہی گھر میں دو قسم کے کھانے بنتے تھے، کہ یتیم کا اور ایک گھر والوں کا۔ لیکن پھر اس پریشانی کو شریعت مطہرہ نے انصاف کے ساتھ رہنے پر قائم کرتے ہوئے منسوخ کیا کہ تم اگر انصاف کے ساتھ، یعنی جتنا یتیم استعمال کرتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بقدر اس کے مال میں سے لے کر تم اس کو استعمال کرتے ہو اپنے مال کے ساتھ ملا کر، تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو یتیموں پر ظلم ہوتا تھا، اس کو بھی بیان کیا۔ تیسری چیز، یتیم عورتیں یعنی بچیاں، ان پر بھی ظلم ہوتا تھا، اور اس کی ایک شکل یہاں بیان کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے جس کے اندر اس کو بیان بھی کیا گیا کہ ہوتا اس طرح تھا کہ ایک بچی یتیم ہو گئی۔ اب وہ بچی یتیم ہو گئی، اب اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کیونکہ یتیم ہو گئی، باپ نہیں ہے تو یتیم ہو گئی۔ اب اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اب بھائی نہیں ہے تو اس کا سرپرست اس کا چچا بنے گا۔ اب اتفاق سے چچا بھی نہیں ہے تو پھر اس کا سرپرست اس کا چچا زاد بھائی بنے گا، یعنی چچا زاد بھائی کے اندر ماں تحتی میں وہ بچی رہے گی۔ یتیم ہو گئی تو اس کا سرپرست اس کا بھائی یا اس کا چچا، اور اس کا چچا بھی نہیں ہے تو چچا زاد بھائی اس کا سرپرست بنتا تھا۔ تو جب چچا زاد بھائی سرپرست بنتا تو چونکہ اس بچی کو میراث میں جو مال ملنے والا ہے، وہ مال میں سے اس چچا زاد بھائی کو بھی ملنے والا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ چونکہ ایک آدمی اگر مر جاوے اور اس کی صرف بیٹی ہے تو اس بیٹی کو باپ کا پورا مال نہیں ملتا، بلکہ اس کا ایک مقرر شدہ حصہ ملتا ہے۔
اب جو بچا ہوا مال ہے وہ چونکہ دوسرا کوئی وارث نہیں ہے تو اس مرحوم کے، اس میت کے بھائی کو وہ مال ملتا ہے۔ اب اگر بھائی بھی نہیں ہے تو اس بھائی کی اولاد کو مال ملتا ہے۔ تو گویا وہ میراث میں آیا ہوا مال، اس میں اس یتیم بچی کا بھی حق ہے چونکہ اس کے باپ کی طرف سے ملا ہے، اور دوسرا کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے اس بچی کا جو چچا زاد بھائی ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ اب ایک ہی چیز میں اس بچی کا بھی حصہ ہے اور اس کا جو سرپرست بنا ہے چچا زاد بھائی، اس کا بھی حصہ ہے۔ اب کرتے اس طرح تھے کہ جب وہ بچی بڑی ہو جاتی اور بالغ ہو جاتی، اور اگر وہ خوبصورت ہوتی اور مال تو چونکہ ہے ہی، تو خود وہ چچا زاد بھائی اس بچی سے نکاح کر لیتا تاکہ اس کا جو مال ہے جو اس کے قبضے میں ہے وہ اسی کے قبضے میں رہے، کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اگر اس بچی کا نکاح کسی اور جگہ کر دیتا تو وہ اپنا مال لے کر اس طرف چلی جاتی، اس کے ہاں چلی جاتی۔ تو چونکہ وہ مال کسی اور جگہ نہ جاوے اور وہ بچی بھی خوبصورت ہے، تو وہ سرپرست چچا زاد بھائی اپنی بہن سے یعنی چچا زاد بہن سے نکاح کر لیتا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کو ناپسند کیا کہ تم اس طرح نہ کرو، چونکہ تم نے جو یہ کام کیا ہے وہ اس کے مال کی لالچ کی وجہ سے کیا ہے، اور دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو مہر دینا چاہیے، یعنی اس طرح کی عورت کو عام طور سے جو مہر کی رقم ملتی ہے اس طرح کی رقم اس کو نہیں دی جاتی، کیونکہ خود وہ سرپرست ہے، جتنی بھی دے گا وہ لے لے گی۔ تو مہر میں بھی کمی ہوتی تھی اور اس کا جو میراث کا مال ہے اس پر بھی وہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو شریعت نے اس طرح کرنے کو یہاں منع فرمایا۔ بلکہ بعض مرتبہ تو اس طرح بھی ہوتا تھا کہ وہ بچی جو یتیم اس کے سرپرست میں ہوتی اور وہ خوبصورت نہ ہوتی اور اس کو پسند بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تاکہ اس کا مال کسی اور جگہ نہ جاوے اور اس کا مال اسی کے قبضے میں رہے، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور برتاؤ کیا جاتا جو اجنبی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ بھی بہت اچھی طرح نہیں کیا جاتا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس طرح کرنے سے روک دیا جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارے فرمائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی اس طرح کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات یتیموں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں جو نازل فرمائے ہیں وہ مقرر شدہ حق ان کو دینا پڑے گا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اگر تم اس کو پسند کرتے ہو اور اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو اس طرح کا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے خلاف اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو اللہ رب العزت تو سب چیز کو جانتا ہے، وہ تمہارے سارے کاموں سے بالکل باخبر ہے اور اس کو پورا علم ہے۔ آگے اللہ رب العزت عورتوں ہی کے متعلق کچھ ایسے احکامات جو اس پر ہونے والے ظلم اور اس طرح کی چیزیں بیان فرما رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔
یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے یا اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد حرام کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، مظلوم کی حفاظت فرما، مظلوم کی مدد فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔